لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم۔ آج کل شادی بیاہ کا سیزن ہے اور بڑی تعداد میں نوجوان بچے بچیاں شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ سیزن جو ہے وہ چلتا رہے گا پوری سردی۔ ہمارے بعض ساتھیوں کی جو طالب علمی کے زمانے سے ساتھی تھے یا بعد میں ساتھی بنے، پچھلے کچھ دنوں میں ان کی شادی ہوئی تو بہت ساری باتیں ان لوگوں نے معلوم کی، پوچھی، سیکھنے کی کوشش کی، اور نئے شادی شدہ جوڑے کو کیا پریشانیاں آتی ہیں بنیادی طور پہ گھروں میں، اس پر بات ہوئی۔ تو خیال ہوا کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف والدین کی اور نوجوان بچے بچیوں کی توجہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی ایک نشانی بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ہی جوڑے بنائے، الگ الگ جنسیں بنائی ہیں اور جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ ایک جگہ فرمایا، جو آیت میں نے پڑھی، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان رحمت، مودت، محبت پیدا فرمائی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ شادی کو سکون کا ذریعہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ سلسلہ بنایا ہے تمہارے سکون کے لیے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد بہت جلدی گھروں میں اختلافات، دوریاں، بگاڑ، پھر وہ اختلاف کبھی کبھی ایسی شکل اختیار کر جاتا ہے کہ طلاق تک، ورنہ کم از کم لڑکی کو گھر بیٹھا لینا، یہاں تک نوبت پہنچتی ہے۔ ساری خوشیاں ضائع ہوتی ہیں، جتنے ارمانوں سے 6 مہینے 1 سال سے تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں وہ سب ضائع ہوتی ہیں، جتنا خرچ کیا ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر وہ سب ضائع ہوتا ہے، اور پھر آگے ایک دوسرے سے بدلہ لینے اور سبق سکھانے کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس میں پھر کورٹ کچہری اور پھر پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع، ٹینشن الگ، وہ سلسلہ پوری زندگی چلتا رہتا ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے۔ اگر وقت رہتے گھر والے، والدین، بڑے، خود میاں بیوی، دونوں کے گھر والے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ رکھیں، دھیان رکھیں، تو بہت ساری برائیوں سے بعد میں بچا جا سکتا ہے۔ ایک خیال خاص طور پہ نوجوان ہمارے جو ساتھی ہیں، وہ ان کی اس پر توجہ ہونا ضروری ہے کہ ایک خیال یہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کہ بیوی کو ہمارا مکمل فرما بردار ہونا چاہیے، اور والدین بھی، لڑکے کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہو بیٹے کی مکمل فرما بردار ہو اور اس کا کہنا مانے، اس کی بات مانے، اس کی ایک آواز پر لبیک کہے۔ اور اس موقع پر وہ جو حدیث ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یہ حدیث یاد آتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اور دیگر احادیث مبارکہ میں
شوہر کے لیے جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیک بیوی کی سب سے بڑی جو نشانی ہے، سب سے بڑی جو پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ ایک عورت کتنی بھی نیک ہو، کتنی بھی دیندار ہو، نمازی ہو، دین کا علم رکھتی ہو، قرآن پڑھتی ہو، سارے کام کرتی ہو، لیکن اگر وہ اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی تو پھر وہ نیک بیوی نہیں کہہ رہی۔ نیک بیوی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اس کا کہنا ماننے والی ہو۔ لیکن قرآن کریم میں ہر چیز میں اعتدال اور توازن بتلایا ہے، درمیان کا راستہ۔ میاں بیوی کا جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ محبت کا اور دوستی کا رشتہ ہے۔ اس میں اصول اور قانون تو یہی ہے کہ بیوی کو شوہر کا فرما بردار ہونا چاہیے، لیکن رشتے اور تعلقات یہ ضابطے سے زیادہ، قانون سے زیادہ یہ آپسی انڈرسٹینڈنگ سے چلتے ہیں۔ جو رشتے ہوتے ہیں یہ قانون بہت زیادہ اس میں کام نہیں کرتا، یہ چلتے ہیں آپس میں آپسی انڈرسٹینڈنگ سے۔ تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ بیوی کو شوہر کا فرما بردار ہونا چاہیے، لیکن اگر آپسی انڈرسٹینڈنگ ایسی بن گئی ہے کہ کبھی بیوی کوئی بات نہیں بھی مانتی ہے تو شوہر کو وہ چیز ناگوار نہیں گزرتی، دونوں میں اتنی محبت ہے اور ایسی اچھی ٹیوننگ ہے کہ کبھی کبھی بحث بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی خلاف ورزی بھی ہو جاتی ہے، تو شریعت کی نگاہ میں یہ غلط نہیں ہے۔ جو ہمارے نوجوان بچے ہوتے ہیں 25 سال 28 سال کے، ان کی جب شادی ہوتی ہے تو یہ ذہنوں میں بیٹھا رہتا ہے کہ بیوی کو ہمارا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اب اگر بیوی نے کبھی کوئی بات سنی انسنی کر دی یا کوئی حکم نہیں مان پائی، کوئی بات ماننے سے رہ گئی، تو پھر اس پر ناراضگی نکلتی ہے اور پھر قرآن سنایا جاتا ہے اور نبی کا فرمان سنایا جاتا ہے کہ دیکھو شوہر کا یہ مقام ہے۔ اور والدین وہ ذرا سا بھی دیکھتے ہیں کہ بہو جس طرح ہمارے بیٹے کی فرما برداری کرنی چاہیے، یس سر والا اور نو سر والا وہ نہیں کر رہی، تو پھر انہیں بہو سے دلوں میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ باتیں جن کی شادی ہو گئی ہے شاید وہ اس کو فیل کرتے ہوں۔ میں نے تو بہت سارے گھروں کا تجربہ کیا ہے اور دیکھا ہے اور آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ بھلے شوہر کو وہ بات اپنی بیوی کی بری نہ لگے، لیکن شوہر کے ماں باپ کو وہ بات بری لگ جاتی ہے۔ اب مثلاً بہو 2-4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھی ہے، شوہر نے دور سے آواز دی، ایک مرتبہ میں اس نے جواب نہیں دیا، 2 بار آواز دی، تیسری مرتبہ میں وہ آئی، تو والدین کو یہ بات بری لگی کہ بیٹے نے آواز دی تو ایک بار میں تم نے جواب کیوں نہیں دیا، اس کا مطلب تمہارے دل میں ہمارے بیٹے کی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہی بات اگر بیوی کے سامنے کہہ دی، اب وہ لڑکی جس کے دل میں شوہر کی محبت بھی ہے، خیال بھی رکھتی ہے، فکر بھی کرتی ہے، اور اگر آپ اس کو 4 لوگوں کے بیچ میں یہ ٹوک دیں کہ تم نے گویا کہ تمہارے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے، تو یہ چیز دلوں کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ نوٹ کریں کہ بیوی کو فرما بردار ہونا چاہیے، لیکن اگر میاں بیوی میں، بیٹے اور بہو میں ایسی ٹیوننگ ہے، دوستی ہے، تو پھر والدین کو آنکھ بند کر لینی چاہیے، وہ جانے ان کا کام جانے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح لڑکوں سے میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ لڑکوں سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ شادی کے شروع میں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے ماں باپ کو اور بہن وغیرہ کو بتاتے ہیں، آپس کی باتیں میاں بیوی کی، یا کہیں گئے تو کیا کھایا، کیا خریدا، فلانے نے کیا کہا، سسرال گئے تو وہاں ساس نے کیا کہا، سسر نے کیا کہا، سالے نے کیا کہا، ایک باتیں آ کر بتلاتے ہیں۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے میاں بیوی کو کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ لباس کا بہت سارے کام ہوتے ہیں لباس کے، اس پر تو تفصیلی بیانات پیچھے ہو چکے ہیں۔ لباس بہت سارے کاموں کے ساتھ انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، انسان کے اندر جو عیب ہے جسم میں، لباس اس کو بھی چھپاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں، اور ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے میں صرف یہی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کے عیب کو چھپائے اور بیوی شوہر کے عیب کو چھپائے، بلکہ
बहू को चाहिए कि अपने ससुराल वालों के ऐब को भी छुपाए और लड़के को चाहिए कि वो भी अपने ससुराल वालों के ऐबों को छुपाए। तो एक बात तो ये। दूसरे, लड़के और लड़की की, मियां बीवी की आपस की जो बातें हैं, जिनका ताल्लुक उनके आपसी मामला से है, क्या बातें कर रहे हैं, क्या मशवरे कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, क्या शॉपिंग कर रहे हैं, ये किसी को भी बतलाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अपने माँ बाप भी क्यों ना हो सकता है वाले कोई बात नागवार गुजरे, लेकिन हर आदमी को अपना वक्त याद करना चाहिए। हर आदमी को अपना वक्त याद करना चाहिए। फिर इसका नुकसान क्या होता है? इससे जब आप छोटी छोटी बातें बतलाते हैं तो दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होता है कि फिर आगे चल के भी घर वालों की हर मामले में इंटरफेयर करने की आदत पड़ जाती है। शुरू में तो लगता है, जब तक साल 6 महीने शादी की हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि हर मामले में वालिदैन और बहन इंटरफेयर कर रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, बच्चे होंगे, तुम्हारी फैमिली भी बड़ी होगी, फिर उसी माँ का इंटरफेयर करना तुम्हें बुरा लगेगा, उसी बाप का इंटरफेयर करना तुम्हें बुरा लगेगा, उसी बहन का इंटरफेयर करना तुम्हें बुरा लगेगा। इसलिए लड़कों को इतना समझदार होना चाहिए कि एक लाइन है, हमें किस हद तक, और वालिदैन को भी इतना समझदार होना चाहिए कि किन मामलात में हमें इंटरफेयर करना है और किन मामलात में हमें इंटरफेयर नहीं करना है। एक नुकसान तो ये होगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि तुम मियां बीवी, तुम्हें जिंदगी भर साथ में रहना है, तुम लोग में अगर कुछ कहा सुनी हुई, कोई बात नागवार गुजरी या कुछ हुआ तो तुम उसको भूल जाओगे, लेकिन घर वाले नहीं भूलेंगे। आज तुमने छोटी छोटी बातें बतलाई, तुम बतलाकर भूल गए, लेकिन वो बात जिसको तुमने बतलाई है उसके दिल और दिमाग में महफूज हो गई है, अब वो बात में याद आएगी। बहुत सारे घरों में, शायद आप लोगों ने भी तजुर्बा किया हो, ऐसा होता है कि बहू से आज गलती हुई कोई, 3 महीने बाद भी उसको टोका जा रहा है, तुझे बहू तो ऐसा करती होगा, ये हमने तो पिछले 2 महीने से किया ही नहीं। 6 महीने के बाद टोका जाएगा, हमारी बहू किया कब था उसने? 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। तो मियां बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि आपस में ऊंच नीच चल जाती है और वो भूल जाते हैं, बार बार उसको टोका नहीं जाता, लाइफ आगे बढ़ जाती है। लेकिन किसी और से अगर आपने उसको शेयर कर दिया तो वो चीज महफूज हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों को जिंदगी भर रहना है, दूसरों को आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहना है। तो इसलिए लड़कों की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें हर बात अपनी बीवी की शुरू में अपने घर वालों को बतलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चाहे वो अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। और माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लड़के को ये समझाए, अगर वो छोटी छोटी बातें आकर बतला रहा है तो उसको मना करे, बेटा हर बात नहीं बतलाई जाती, कुछ चीजें तुम लोगों के आपस की प्राइवेसी है। और दूसरी तरफ लड़की, आवाज अगर हमारी पहुंच रही हो बाहर जहां खवातीन भी शायद जुमा का बयान सुनती हैं, तो अगर इस टॉपिक पर तो अलग से लड़कियों की क्लासेस होना चाहिए, उनके प्रोग्राम होना चाहिए कि लड़कियों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने ससुराल की हर छोटी छोटी बात अपने मायके में ना बतलाएं। पहली बात तो ये कि शादी के बाद शुरू के 1.5-2 साल 2.5 साल बहुत ज्यादा घर बात करने भी नहीं चाहिए। ये लड़की के वालिदैन को समझाना चाहिए। ये लगता है कि यार शुरू का मामला है तो अभी ज्यादा बात कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, ये इतना सेंसिटिव मौका होता है, क्या बात आपने यहाँ की वहां बतला दी और दिलों में खराबी पैदा हो गई। तुमको इस घर में जिंदगी भर रहना है, कोई ऊंच नीच होगी तुम कल को भूल जाओगी, उनके साथ तुम्हें अच्छा बर्ताव करने का और उन्हें तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करने का मौका मिलेगा। लेकिन वही बात तुमने अगर अपने घर वालों को बतला दी तो वो 24 घंटे यहाँ नहीं रह रहे, तुम्हारे साथ अगर कुछ अच्छाई की जा रही है वो उसे नहीं देख पा रहे, तो उनके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि मेरी बेटी के साथ ये किया जाता है। तो लड़कियों, वालिदैन की माँ बाप अगर चाहते हैं कि हमारी लड़की का घर बसे, उजड़े नहीं, बर्बाद ना हो, इतना खर्चा करके इतनी मेहनतों से और इतनी कुर्बानियों से अपनी बेटी को ब्याह कर भेज रहे हैं, इसलिए कि इसकी जिंदगी अच्छी गुजरे, इसकी इज़्दिवाजी जिंदगी अच्छी गुजरे, तो लड़की के वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्ची को समझाए कि अब वहां जो कुछ होगा तुम उसकी जिम्मेदार होगी, हमें हर बात बतलाने की जरूरत नहीं। अगर इसका दरवाजा खोल दिया तो फिर मामला बहुत खराब हो जाते हैं। हम लोग का तो वो शरीय अदालत चलती है, महकमा शरीय दारुल मदद के नाम से, कितने केसेस आते हैं कि झगड़े की बुनियाद ही यही है कि लड़की अपने ससुराल की हर बात अपने महके में बतलाती है। ये झगड़े की बुनियाद है और तलाक तक नौबत आती है। तो
پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لڑکوں کو بھی, نوجوان لڑکوں کو چاہیے کہ اپنے میاں بیوی کی ہر بات شیئر نہ کیا کریں, اور لڑکی کو بھی یہ چاہیے والدین اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں کہ تم ہر بات ہمیں مت بتلایا کرو. اچھا, تیسری ہمارے نوجوان دوستوں سے ایک بہت بڑی چوک ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپسی معاملات دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. اتنے سخت گناہ کا عمل ہے یہ کہ تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں کہ میاں بیوی, لڑکا اپنی بیوی سے راز و نیاز کی بات کرے اور پھر کسی اور کے سامنے اس کو شیئر کرے. ہوتا کیا ہے کہ لڑکوں کی آپس میں دوستی ہے, بہت گہری دوستی ہے, بہت کلوز ہے, ہر بات شیئر کرتے ہیں. اب شادی ہو گئی تو جو بیوی آئی ہے وہ تو ابھی ابھی آئی ہے, دوستی تو پرانی ہے. تو چونکہ نئی عمر ہے, کچی عمر ہے, ذہن بھی کچا ہے, تو وہ اس کی سنگینی کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اس کا دنیاوی نقصان بھی کتنا بڑا ہوگا, اور دینی نقصان جو ہے وہ اپنی میاں بیوی کی آپسی چیزیں دوستوں سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سخت ترین گناہ ہے, اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. میاں بیوی کے درمیان کی باتیں کسی تیسرے کو معلوم ہونا ہی نہیں چاہیے, کوئی بھی ہو نہیں معلوم ہونا چاہیے. تو یہ چوک ہمارے نوجوانوں سے ہوتی ہے. اب یہ اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں, ابھی اس پر بات کرنے بیٹھیں گے تو پورا وقت اسی میں نکل جائے گا. اس پر انشاءاللہ الگ سے پھر کسی موقع پر بات کی جائے گی. والدین کی فرما برداری بہت ضروری ہے. قرآن کریم میں والدین کی فرما برداری اور ان کے حقوق پر جتنا زور دیا گیا ہے, فرمایا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, اُف تک مت کہو, ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ والدین اگر مشرک ہوں, کافر ہوں, تب بھی ان کی توہین کرنے اور ان کی بے احترامی کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن والدین کی فرما برداری اور والدین کے کہنا ماننے کے بھی کچھ حدود ہیں اور کچھ باؤنڈریز ہیں. والدین کی فرما برداری وہاں نہیں کی جائے گی جہاں شریعت کا حکم پامال ہوتا ہو, جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو. ایک صحابی, ان کی ماں نے کہا کہ جب تک تم مسلمان رہو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی, پانی نہیں پیوں گی. آج کے دور میں کہتے ہیں نا انشن کرنا, تو وہ انشن پہ بیٹھ گئی کہ تم جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑتے میں نہ کھانا نہیں کھاؤں گی, میں اسی حال میں مر جاؤں گی. ابو صحابی بہت پریشان ہوئے, زبردستی گھر والے ان کو کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, آپ نے منع فرما دیا, اور قرآن کی آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کیا آیت ہے وہ, کہ اگر والدین تمہیں شرک کا حکم دیں تو پھر اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ان سے کہہ دو محمد رسول اللہ کے لیے, شریعت کے لیے, اللہ کے لیے تم جیسے 1000 مائیں قربان, ایک ماں کی 1000 ماں قربان, ایک باپ کی 1000 بار قربان. تمہاری عزت کرنا, حقوق کی ادائیگی کرنا اور احترام کرنا اور سر پہ بٹھانا, پلکوں پہ بٹھانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں مان سکتے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو, جو نبی کو ناراض کرنے والی ہو, اور جو شریعت کے خلاف ہو. ایک واقعہ ہے ہمارے پاس, ہمارے ایک دوست ہیں, عالم ہیں, ان کے میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے, اختلاف چل رہا ہے, وہ اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے, الگ الگ ہونے کی نوبت آ رہی. میں نے کہا بھائی آپ ایسا کیجئے کہ اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو لے کر آئیے ہمارے پاس. یہی مدرسے بلایا ان کو, بیٹھے, دونوں کی باتیں سنی, تو اندازہ یہ ہوا کہ سارا کھیل ان کے والدین کا ہے, سارے معاملات ان کے والدین خراب کر رہے ہیں. ان کی والدہ بھی بیٹھی تھی, بات چلی تو ان کی والدہ تیش میں آ کر کہنے لگی اپنی بہو سے کہ میرا لڑکا ہے, تمہاری نہیں چلے گی اس کے اوپر, یہ میری پٹھی میں رہے گا, ہم جب کہیں گے یہ اٹھے گا, ہم جب کہیں گے تب یہ بیٹھے گا. میرے سامنے اپنے بہو سے کہہ رہی, اور تم یہ سوچ رہی ہو کہ ہم اس کو اپنے قبضے میں کر لیں گے, تم کبھی نہیں کر پاؤ گی, اور میں اس کی ماں ہوں, میں حکم دے دوں تو آج اسے تمہیں طلاق دینا پڑے گا. ان کی ماں فرما رہی. تو پھر میں نے جتنا ان کو سنانا تھا سنایا کہ اس جھگڑے کی بنیاد آپ ہیں, اور آپ کیا سمجھ رہی ہیں, اگر آپ اس کو ایسا کوئی حکم دیں گی جس سے اس کی بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہو تو آپ کا بالکل حکم نہیں مانے گا, مانے گا تو گنہگار ہوگا.
یہاں پر نہ ماننے پہ ثواب ملے گا، ماننے پر گناہ پڑے گا. اور جس ٹیون میں آپ اپنی بہو سے بات کر رہی ہیں، اس ٹیون میں آپ کی ساس آپ سے بات کرتی تو آپ برداشت کرتی اس کو. جس طرح یقیناً یہ آپ کی اولاد ہے، آپ نے پیدا کیا ہے، پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قریبی رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے. میاں بیوی سے زیادہ قریبی رشتہ دوسرا کوئی نہیں ہے، اور یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے. لہذا آپ کو بالکل یہ حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری مٹھی میں، ہم جو چاہیں گے وہ کرے گا. نہیں، آپ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے گا، اور اس کے بعد جو بیوی کے حق ہے وہ ادا کرے گا. بیوی کی ضروریات بھی پوری کرے گا، بیوی کے شوق بھی پورے کرے گا. اگر وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کچھ کہتی ہے تو اس کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے شوق پورا کرے، گھمانے لے جائے، کھلائے پلائے. پھر آپ اس کو پابند نہیں کر سکتی. یہ ان کو سمجھایا تو خیر ان کے سمجھ میں آیا. تو والدین کی بات ماننا ضروری ہے، لیکن اس کی بھی باؤنڈریز ہیں. اگر والدین کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جس سے بیوی کے حق تلفی ہوتی ہو تو وہ بات نہیں مانی جائے. اور والدین کو بھی اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. لڑکے لڑکی کو، میاں بیوی کو چاہیے کہ آپسی مسائل خود حل کریں. دیکھیں، ہر رشتے میں اختلاف ہوتا ہے. اختلاف ہونا بری چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو الگ الگ بنایا ہے. سب کے مزاج الگ ہیں، سب کی عادات الگ ہیں، سب کی پسند ناپسند الگ ہے. تو اختلاف ہونا فطری چیز ہے. میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوگا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوگا تو یہ خام خیالی ہے، یہ بلا وجہ کا خواب ہے. کوئی میاں بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، الگ الگ رائے نہ ہو، مزاج کے خلاف بات نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. ہوتا ہے. ایسے موقع پہ کرنا کیا ہے؟ پہلے یہ کرنا ہے، آج کے حالات دیکھ کر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ خود میاں بیوی بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں. بیٹھیں، کلیئر بات کریں بھائی کیا ہونا چاہیے، بہت سنجیدگی کے ساتھ. اور اگر مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر حل نہیں ہو پا رہا ہے تو پہلے گھر والوں کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا مشورہ ہے نوجوانوں سے، اور یہ تجربے کی بنیاد پر بھی ہے، اور میری کیا عمر ہے، کتنا تجربہ ہوگا. جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپسی مسائل میں پہلے گھر والوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپس میں مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے تو اپنے کسی معتبر عالم کے پاس چلے جائیں. اشرف آباد میں ہمارے پاس آ جائیے، شہر میں کسی عالم کے پاس، جاجموں میں کہیں اور ہے، آپ کو جس عالم پر اعتماد ہو اس کے پاس جائیے، اکیلے میں بات کیجیے. اور ضرورت پڑے تو میاں بیوی دونوں لوگ جائیں کہ مولانا صاحب ہمیں آپ سے بات کرنا ہے، کہیں آپ آ جائیے. میاں بیوی دونوں جائیں اور اپنی پرابلم کسی عالم دین سے شریعت کی روشنی میں حل کرائیں. اگر شروع میں ہی آپ نے اپنے گھر والوں کو اس میں داخل کیا تو 10% لوگ ہوں گے جو آپ کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی رکھیں گے، ورنہ 90% لوگ مسائل کو بگاڑ دیتے ہیں اور خراب کر دیتے ہیں. تو پہلا کام یہ ہے کہ جو بھی آپس میں لڑائی جھگڑا اختلافات جو کچھ ہو، لڑکے لڑکی کو چاہیے کہ خود بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. اپنے روم سے باہر آپس کی بات نہیں آنی چاہیے. پہلے دن سے یہ اصول بنا لیں. دیکھو، ہم دونوں اس بات پر ایگری کرتے ہیں، ہمارا کانٹریکٹ ہے کہ کتنی بڑی سے بڑی بات ہو جائے ہمارے کمرے کے باہر نہیں جائے گی. نہ تمہارے گھر والوں کو پتہ چلے گا اور نہ ہمارے گھر والوں کو پتہ چلے گا. اگر یہ اصول بنا لیا تو انشاءاللہ رشتے میں پائیداری رہے گی اور دیر تک چلے گا رشتہ. بہو کی پرائیویسی کا خیال رکھیں. ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے گھر پر آئی ہے. وہ آئی ہے اپنے شوہر کے لیے، پورے سسرال والوں کے لیے نہیں. یقیناً اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں کا خیال رکھے، ان کی خدمت کرے، اور ایک گھر ہے، جوائنٹ فیملی ہے تو سب مل جل کر گھر چلتا ہے. لیکن گھر والوں کی، لڑکے کے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پرائیویسی دیں. الگ کمرہ ہو اس کے لیے، الگ باتھ روم ہو. ہاں کہیں تنگی ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، وہاں تو پھر مینیج کرنا پڑے گا. پھر جیسے ہم لوگوں نے اپنے بچپنے میں دیکھا، پھر وہ گھر میں اگر ایک ہی دو کمرے ہیں تو پھر لڑکے کو اور لڑکی کو مینیج کرنا پڑے گا کہ بھائی ہمیں اپنی پرائیویسی بھی دیکھنی ہے اور گھر والوں کا خیال بھی رکھنا ہے کہ کسی کو ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو. تو وہ کمرے دوسرے لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں، مہمان بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہو گئی. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، کما رہے ہیں، گھر ٹھیک ٹھاک
اپنی بہو کو الگ کمرہ دے سکتے ہیں، اس کی پرائیویسی کا خیال رکھ سکتے ہیں تو اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح ایک غلطی والدین سے کبھی کبھی یہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر لڑکے کی ماں سے، کہ وہ اسے یہ لگتا ہے کہ ہمارا لڑکا ہے، ابھی تو منا ہے، 25 سال کا شادی ہو گئی ہے، ابھی اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، ذمہ داری ہم لے لیں، تو وہ اس محبت میں، لڑکے کی محبت میں وہ ذمہ داریاں جو شوہر کی ہونی چاہیے وہ ماں اپنے اوپر لے لیتی ہے۔ بہت ساری ذمہ داریاں کہ کیا منگا کر دینا ہے، کیا سامان آنا ہے، کیا کپڑے آنے ہیں، کیا دوا علاج، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور آگے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں لڑکے کی شوہر کی ہونی چاہیے۔ شاپنگ کرنی ہے بیوی کے لیے، شوہر کی ذمہ داری۔ ٹھیک ہے آپ بہت بزی ہوں گے، آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہوگا، پھر شادی کیوں کی؟ شادی کی ہے تو اب بیوی کی خریداری آپ کریں گے، یہ نہیں کہ اماں چلی جا رہی ہے اور بہن چلی جا رہی ہے، یہ پرائیویسی کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بیوی بہن میں اور میری بیوی اور ماں میں بہت اچھی ٹیوننگ ہے، تب بھی آپ یہ کوشش کریں کہ وہ چیزیں جو براہ راست بیوی سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے جو ضروریات ہیں، سامان ہے، وہ خود خرید کرنا ہے، گھر والوں کو اس میں بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ پھر مہنگی آ رہی ہے، سستی آ رہی ہے، کیسی آ رہی ہے، وہ آپ کے بیچ میں رہے گا، میاں بیوی کے بیچ میں، پورے خاندان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کس پر کتنا خرچہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ اپنی بیوی کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں، 2000 2500 3000 کا جوڑا، ماں کے ساتھ بھیج دے رہے ہیں یا بہن کے ساتھ۔ اب بہن کی شادی ہوئی، اس کی ایسے گھر میں شادی ہوئی کہ وہ بیچارہ آپ کا جو بہنوئی ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، وہ اپنی بیوی کو دلا رہا ہے سستی چیز، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ وہ خیال کہیں نہ کہیں آئے گا کہ ہماری جو بھابھی ہیں وہ دیکھو اتنا مہنگا سوٹ خرید لیتی ہیں، ہم نہیں خرید پاتے، پھر یہ چیزیں دلوں کے دوری کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈلیوری کا مسئلہ ہے یا دوسرا اور کوئی مسئلہ ہے، تو ہاں اگر ایسے کوئی مسئلہ ہے کہ جہاں مردوں کے جانے میں حیا کے خلاف ہے، لڑکوں کے جانے میں حیا کے خلاف ہے، تو ٹھیک ہے گھر سے کوئی نہ کوئی عورت ساتھ میں جائے، لیکن جب تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لڑکوں کی شوہروں کی خود ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں اور لے کر جائیں جہاں لے جانا ہے، اور والدین کو بہت زیادہ اس پر آگے نہیں آنا چاہیے، اپنے لڑکوں سے کہنا چاہیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرو۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو ذمہ داری لڑکے کی بنتی ہے اور ماں باپ نے اپنے سر اٹھا رکھی ہے۔ پہلے دن سے لڑکے کو ذمہ دار بنانا، معلوم ہے آپ کو، آپ کی تاریخ تو وہ ہے کہ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے ہندوستان فتح کر لیا تھا، 17 سال کی عمر میں کمانڈر بن کے آئے تھے۔ آج کے دور میں 17 سال کے لڑکے کو کہا جاتا ہے ابھی تو بچہ ہے، رات میں آنکھ کھل گئی تو اکیلے ٹوائلٹ کرنے نہیں جائیں گے، کسی کو ساتھ میں جگا کے جائیں گے کہ ڈر لگ رہا ہے، اور وہاں 18 سال کی عمر میں پورے ملک فتح کر رہے ہیں، فوجوں کی قیادت کر رہے ہیں، اور یہاں 25 سال کا 28 سال کا گھوڑا ہو جاتا ہے اور والدین کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی کہاں کر پائے گی۔ تو بچوں کی جو ذمہ داری شوہر کی ہے وہ شوہر کے سر ہونی چاہیے، اور لڑکوں کو خود اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا چاہیے۔ یہ کچھ چیزیں جن کا خیال رکھیں گے، والدین بھی، میاں بیوی بھی، لڑکی کے والدین بھی، تو انشاءاللہ بہت سارے جھگڑوں سے بچے رہیں گے۔ ورنہ آج کے دور میں شادی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے سکون کے لیے، اور شادی کے 2-3 مہینے میں گھروں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اللہ کی پناہ، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور بھی کچھ باتیں اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق۔